چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے گھروں کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ کیا یہودی گھر کو قبرستان بناتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں؟ وہ تو دوسروں کے گھروں کو قبرستان بناتے ہیں، لیکن کیا گھروں کو قبرستان بناتے ہیں؟ امام نے اس کو ایلوبریٹ کیا کہ نہیں مقصد یہ نہیں ہے. علماء نے اس کو ایلوبریٹ کیا کہ یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ کہ ان کی ساری عبادتیں سینیگوگ کے اندر، اب آج وہ کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ساری عبادتیں کا وہ گھر کے اندر نہیں ہوگی، وہ سب کی سب عبادت گاہ میں ہوگی، سینیگوگ کے اندر ہوں گی. جیسے ہی گھر سے عبادت گاہ سے باہر آ گئے، کہا اس کے بعد گھر کا عبادت سے کیا تعلق؟ اب یہ گھر ہمارا ہے، ہماری مرضی، اب اس کے اندر ہم کچھ نہیں کریں گے. امام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ کہ تمہارا عبادت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عبادتیں کریں گے مسجد میں، حسینیے میں، گھر میں کچھ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ قبرستان، ایک انسان جب قبر میں چلا گیا تو اب تو نامہ عمل بند ہو گیا نا. اب گھر اگر قبرستان ہے اس کا کیا مطلب؟ جس طرح سے انسان قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد جس طرح سے اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج تو نہیں کر سکتا، جو نیکیاں کرنی تھی وہ تو کر لی، اب مزید کچھ نہیں کر سکتا. کہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گھر کو قبرستان سمجھو، کہ کوئی نیکی گھر میں نہیں کرنی ہے، جو کرنا ہے وہ سینیگوگ کے اندر کرنا ہے. کہ تم ایسا مت کرو. مسجد، حسینیہ، امام بارگاہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، کانگریگیشن کی جگہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، مگر مسجد میں عبادت کو محدود نہ کر دیا جائے. جب تم مسجد سے باہر بھی جاؤ تو تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم ایک دیندار انسان ہو. تمہاری نمازیں، واجب نمازیں اگر مسجد کے اندر ہوتی ہے تو نماز شب تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فقہ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ واجب نمازوں کا مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور مستحب نمازوں کا گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. نماز شب کا مسجد میں پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا نماز شب کا گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے گھروں کو بھی قرآن کی آواز سے منور ہونا چاہیے، ذکر خدا سے منور ہونا چاہیے، یاد خدا صرف مسجد تک محدود نہیں رہنی چاہیے. مسجد مرکز ہے، حسینیہ مرکز ہے، وہاں سے تم پیٹرول لے کر جاؤ، مگر اس یاد خدا کو مسجد میں محدود مت کر دو. جب تم باہر جاؤ، کاروبار کرو، دھندا کرو، بزنس کرو، ڈیلنگ کرو، بات کرو، گفتگو کرو، کوئی دوسرا کام کرو، تمہارا ہر کام بتا رہا ہو، اعلان کر رہا ہو کہ میں آل محمد کا ماننے والا ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں محمد و اہل بیت کا ماننے والا ہوں.